آپ نے چچا سے بھی کہا تھا نا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، اس نے نہیں پڑھا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے نہیں پڑھا، لیکن پڑھتا تو بہرحال اس کو فائدہ تو ہوتا. جبھی تو آپ نے کہا نا میرے کان میں پڑھ، نہیں پڑھا اس نے. آخر وقت میں جب آدمی مرنے سے گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے. السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. میں مولانا حیدر عباس فاطمی کمالیہ سے ایک ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوا ہوں. دیکھیے سامعین، کچھ دن پہلے مولانا مفتی خلیل الرحمان صاحب اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا ہیں، انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کی وفات کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک وہ جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو طالب نے نعوذ باللہ کلمہ نہیں تھا پڑھا، اور آخری وقت میں رسول خدا نے ان کے کان میں کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیں، اور انہوں نے نہیں تھا پڑھا. دیکھیے یہ بات بالکل فضول ہے. اہل سنت کی تمام تقریباً سیرت کی کتابیں شاہد ہیں کہ حضرت ابو طالب صاحب ایمان تھے، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری، اگر ہم کتابوں کے حوالے دینا چاہیں تو اہل سنت کے انبار ہیں کتابوں کے، یعنی کہ چھت پوری کھڑی ہو سکتی ہے اہل سنت کے کتابوں کے حوالہ جات کی. دوسری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پرامن فضا کو پرامن ہی رہنے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، نہ ہمیں چھیڑا جائے، کیونکہ جب ہم پھر وہ جواب دیں گے تو پھر کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا، پھر ہم پہ خام خواہ میں فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں 2 اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نکاح، دوسرا ہوتا ہے جنازہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جو تھا وہ حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا. حضرت ابو طالب کی ایمان کی اس سے بڑی دلیل ہو ہی نہیں سکتی کہ محمد مصطفیٰ سرکار نے اپنی خوشی سے حضرت ابو طالب سے اپنا نکاح پڑھوایا، اور حضرت ابو طالب نے پڑھا اور رسول خدا نے ان کو منع نہیں فرمایا. یہ ان کے ایمان، صاحب ایمان ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری اسلام میں اہم ترین چیز ہے جنازہ. دیکھیے جب میں نے حضرت ابو طالب کا جنازہ دیکھا تو مجھے بہت اسلام کی جیت بڑی بڑی ہستیاں جنازے میں نظر آئیں. حضرت ابو طالب کے مقدر کے، ان کے ایمان کے، ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے. حضرت ابو طالب کے جنازے کا ایک پایا رسالت مآب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا، دوسرا پایا شیر خدا مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا ہوا تھا، تیسرا پایا عباس ابن عبد المطلب نے اٹھایا ہوا تھا، چوتھا پایا جناب جعفر طیار نے اٹھایا ہوا تھا. اور ان 4 ہستیوں کا حضرت ابو طالب کے جنازے کو کندھا دینا حضرت ابو طالب کے صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت کی بہت زیادہ معتبر کتابوں میں، سیاستہ کی کتابوں میں ایک حدیث بھری پڑی ہے. ہر سیرت کی کتاب میں، تاریخ کی کتاب میں یہ حدیث آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. رسول خدا نے فرمایا یا علی انتا قسیم النار والجنہ. اے علی، تو ان لوگوں کو اپنے اپنے وہ پیروں کے اور پیروں کے والدین کی خیر منانی چاہیے کہ جنہوں نے بہت لیٹ اسلام قبول کیا، بہت لیٹ کلمہ پڑھا. تو حضرت ابو طالب جو ہیں وہ خود صاحب ایمان ہیں، اور صرف صاحب ایمان نہیں ہے بلکہ کل ایمان کے والد ہیں، کل ایمان کے باپ ہیں. جنگ خندق میں، جس کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے، جنگ احزاب میں رسول خدا نے خود فرمایا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. رسول خدا نے جنگ خندق میں علی کو یہ ٹائٹل دیا تھا، یہ لقب دیا تھا کہ علی ہے کل ایمان. تو جس کا بیٹا کل ایمان ہو تو اس کے باپ کے ایمان کی کیا عظمت اور کیا مرتبہ ہوگا. تو لہٰذا پاکستان میں فساد نہ برپا کریں، پاکستان کی پرامن فضا کو پرامن رہنے دیں، ہمیں نہ چھیڑیں، کیونکہ اگر آپ نے ہمیں چھیڑ دیا تو پھر ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اگر علی کے خدا نخواستہ باپ کے ایمان پہ بحث ہوگی تو پھر بڑوں کے باپ کے ایمان کو بھی ٹٹولا جائے گا کہ کون تھا، کس کا باپ کیا تھا، کس کا باپ کب ایمان لایا، کس کے باپ نے کب کلمہ پڑھا، کتنی عمر میں کلمہ پڑھا، کس سال کلمہ پڑھا. تو لہٰذا یہ بحث رہنے دیں اور پاکستان کی فضا کو پرامن رہنے دیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.